اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 90، 91، 92، 93، 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 90، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال الملأ، اور کہا ان لیڈروں نے، چیفز نے، الذین کفروا، وہ جو کفر کر رہے تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے وہ سردار لوگ، لیڈر لوگ جو کفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم نے اتباع کی شعیب علیہ السلام کی، انکم، یقیناً پھر تو تم ہوں گے، اذا لخاسرون، یعنی یہ ادھر سب سٹریس پہ سٹریس ڈالا جا رہا ہے، ان اذا تو یہ کیا ہے، یہ بہت زور ڈال کے بولا جا رہا ہے، پھر تو یقیناً تم ہوں گے بہت ہی برباد لوگ، یعنی اس طرح سے بولا جا رہا ہے۔ تو ان لوگ بول رہے اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی، فالو کیا ان کو، تو پھر تم تو ہوگے بہت ہی برباد لوگوں میں سے۔ یہ دھمکانے کا سٹائل ہے، ڈرانے کا، کہ جو ڈرپوک ہے، ویک ہے، وہ ڈر جائیں گے نا۔ The leaders, the unbelievers among his people said, if you follow Shu'aib, be sure then you are ruined۔ اس کی نوٹ ہے 1062۔ The answer of the unbelievers is characteristic۔ جو بھی کفر کے اوپر ہیں جو لوگ، ان کا ایک بولتے نا ایک خصوصیت ہے، ان کی جو بھی ان کا جواب ہوتا ہے اس میں ایک مطلب اس طرح کی ایک صفت ہوتی ہے، as all their bribes and subtleties have failed، کیونکہ جو بھی انہوں نے رشوتیں دی تھی، یا وہ لوگ جو کچھ بھی یعنی کہ چالاکیاں اگر کر رہے تھے، کچھ عیاریاں، مکاری جس کو کہتے ہیں، وہ سب کرے تو سب فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ They resort to threats which are worse than the argument of the stick۔ یعنی ان لوگوں نے اب دھمکیاں دینا شروع کر دیا، کہ دھمکیوں کو اب ان کو بولو تاکہ ڈر جائیں، جو کہ مطلب دیکھا جائے تو اگر بندہ کبھی ہاتھ میں جیسے بولتے نا ایک لکڑی یا کچھ لے کے بھی اور اگر بحثم بحثی کر رہا ہے، اس سے بھی بدترین ہے وہ۔ All right they say، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، there is nothing but ruin before you، کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس تمہارے لیے صرف بربادی ہی بربادی ہے۔ That means that the believers will be persecuted، held up to obloquy، ostracized and prevented from access to all means of honorable livelihood۔ تو یہ جو انہوں نے ابھی دھمکی دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جلد ہی جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں ان کو ظلم اور زیادتی ان پہ کی جائے گی، ان کو اس چیز میں، یعنی کہ مطلب جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے لوگوں کے بیچ میں ان کے اوپر جیسے ان کو کرٹیسزم ملے گا، پبلک کرٹیسزم، اور پھر ان کے لیے یعنی کہ یہ پرسیکیوٹنگ تو ہے ہی ہے، مگر وہ بھی لوگوں کے سامنے، اور ان کو جو بھی ایک عزت دار زندگی ہوتی ہے گزارنے کی، اس سے ان کو روکا جائے گا، یعنی ان کو وہ چیز ملے گی نہیں، یعنی ان کے لیے بے عزتی اور ذلت یہی سب ہوگی۔ یعنی جو بھی ایمان لائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو تھے صحابی، جو جنہوں نے ارلی جو اسلام لائے، ان کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا نا۔ Their families and dependents will be insulted، reviled and tortured۔
if they could but be got into the enemy's power. یعنی ان کی جو بھی ان کے اہل و عیال ہیں, ان کے جو بھی ان کے ساتھ یعنی جو ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں, ان سب کی بے عزتی پہ بے عزتی کی جائے گی, اور ان کو مطلب بہت ہی لوگوں کے سامنے ابیوز کیا جائے گا, پھر لوگوں کے ان کو بہت ہی ٹارچر بھی کیا جائے گا ان کو, یعنی کسی نہ کسی طرح ان کو کچھ نہ کچھ ٹارچر کرو, ان کے اوپر ان کو تکلیف دو. if they could but be got into the enemy's power, کہ اگر وہ دشمن کے پاور میں آ گئے ہیں تو. their homes destroyed, ان کے گھروں کو وہ لوگ ڈسٹروائے کر دیں گے, ان کو مطلب برباد کر دیں گے, توڑ پھوڑ ڈالیں گے, جلا دیں گے. and their names held up to ridicule and contempt even when they are gone. تو اگر وہ لوگ چلے بھی گئے وہاں سے, ہجرت کر کے چلے گئے یا جو جگہ چھوڑ کے چلے گئے, تو بھی ان کے ناموں کو لے کر مذاق بنایا جائے گا, اس کی مذاق اڑائی جائے گی, اور ان کو یعنی کہ مطلب بہت ہی ان کی توہین کی جائے گی, انسلٹ. اگر وہ چلے گئے ہیں تو بھی, مگر but as verse 92 says, their wicked designs recoiled on themselves. جو بھی انہوں نے سوچا تھا, جو ان کے برے جو بھی ان کے ارادے تھے, یا جو بھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کیا برا کریں, وہ تمام کا تمام انہی کے اوپر آ گیا. It was the wicked who were ruined and blotted out. تو وہ تو روئن نہیں ہوئے جن کو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ تم روئنڈ ہو جاؤ گے, تم برباد ہو جاؤ گے, مگر یہ جو ٹیڑے لوگ ہیں, وکٹ لوگ, یہی لوگ ہیں جو برباد ہوئے, اور زمین کے اوپر سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا, بلاٹڈ آؤٹ ہوئے. پھر نیکسٹ آیت ہے نمبر 91. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اخذ کا مطلب ہے پھر آ پکڑا, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, تو آ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے, رجفہ یعنی جو ہلا ڈالے پورا, جھٹکا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو اب وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے تھے. But the earthquake took them unawares, and they lay prostrate in their homes before the morning. 1063 اس کی نوٹ ہے. The fate of the Madian people is described in the same terms as that of Samud. جیسے کہ سمود کے بارے میں کہا گیا تھا آیت نمبر 78 میں, ایسے ہی اب یہ جو مدین کے لوگ ہیں, ان کا بھی جو بھی انجام ہوا اس کو بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے. An earthquake seized them by night. رات کے وقت زلزلہ آیا. And they were buried in their own homes. اور وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی دفن ہو گئے. No longer to vex Allah's earth. اللہ کی زمین کے اوپر کوئی ڈسٹربنس کرنے کے لیے باقی نہیں رہے. But a supplementary detail is mentioned, یعنی ایسی یعنی مطلب سیم ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ نمبر 26 سورہ شورا اس کے اندر ہے 189 آیت. The punishment of a day of overshadowing gloom, یعنی اس دن کی جو عذاب تھا جو آ کے پورا ایک سائے کی طرح آتا جا رہا تھا, کیونکہ وہ سب وہی تھی نا, جیسے جو آگ جو ہوتی ہے, جیسے سمجھو کہ کہیں بول کے اس کی آگ اڑ کے اوپر تک گئی اور وہ اب گرتے گرتے راکھ بن گئی, تو کیا دکھے گا سب طرف دھواں دھواں نا. تو ویسا which may be understood to mean a shower of ashes and cinders accompanying a volcanic eruption. یعنی وہی یعنی کہ مطلب اگر کہیں پر کوئی لاوا جیسے اگر پھٹا ہے یا وولکینو جو ایرپٹ ہوا ہے, تو اب اس کی اگر سمجھو بہت اوپر تک ایسی آگ اڑتی ہے اور اس میں جو راکھ ہوتی ہے وہ سب پھر جیسے ٹھنڈی تو نہیں ہوتی گرم ہی ہے, لیکن مطلب جیسے آگ بجھ کے اب وہ راکھ بن کے گر رہی ہے زمین پر, راکھ بن کے آ رہی ہے, تو ایسا لگے گا جیسے کوئی بادل آ رہے ہیں, کوئی شیڈو ہے. Thus a day of terror drove them into their homes. تو یہ جو ایک بہت ہی مطلب
خطرناک اور بھیانک جو چیز ہو رہی تھی اس سے وہ لوگ بھاگے اپنے اپنے گھروں کے اندر، کہ گھروں میں جا کے انسان پناہ لیتا ہے نا. اینڈ دا ارتھ کوئک فنشڈ دیم، کہ سوچو ایک طرف سے وولکینو کا آ رہا ہے اور ایک طرف سے زمین کے اندر زلزلہ، تو تم بھاگ کے اپنے گھروں میں آ گئے، پر زلزلے نے وہ گھر کو بھی اندر سما دیا نا، تو وہ سب کے سب اندر ہی چلے گئے. دا لیمنٹ آف شعیب علیہ السلام ان ورس 93 ہے. 93 آیت کے اندر انہوں نے جو بھی دکھ سے بولے is almost the same as that of صالح علیہ السلام in verse 79. تو جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنا دکھ اپنا جو تھا وہ جس طرح انہوں نے بولے وہ صالح علیہ السلام نے بھی بولے آیت نمبر 79 میں. مگر اس میں دو ڈفرینسز ہیں with two differences. Number one, Shoaib's messages attacked the many sins of his people. اس لیے کہ ان کی جو قوم ہے شعیب علیہ السلام کی، ان کے بہت سارے گناہ ہیں، کہ لوگوں کو چیٹ کرنا، ڈنڈی مارنا اور وزن کم تولنا اور ماپ کم کرنا، یعنی یہ سب بھی، اور اوپر سے لوگوں کو لوٹنے کا بھی ایک، تو ان کے گناہ بہت زیادہ ہی تھے. اینڈ آر therefore expressed in the plural، اس لیے اس کو جمع کے اس میں بولا گیا ہے. While Saleh's fight was chiefly against selfish arrogance، لیکن صالح علیہ السلام کی جو ایک جنگ چل رہی تھی وہ وہاں کے لوگ جو بہت سیلفش تھے، بہت خود غرض، مطلبی اور بہت زیادہ مغرور، گھمنڈی، یعنی یہ ان کی مطلب بہت بڑا ایول ان میں جو تھا. اینڈ ہز میسج از ایکسپریسڈ ان دا سنگولر، تو انہوں نے ان کا وہاں پر جو پیغام تھا وہ واحد کے سیغے میں تھا، یعنی کہ سنگولر. نمبر 2، دوسرا ڈفرنس یہ ہے، دا سمود ور دا مور کلچرڈ پیپل آف دا ٹو. ان دونوں میں سے سمود کی جو قوم تھی وہ زیادہ مطلب ان کی تہذیب اور وہ بہت اچھا تھا. اینڈ پیرشڈ ان دیئر اون پرائڈ، لیکن وہ اپنے گھمنڈ اور غرور کے اندر ہی مطلب فنا ہو گئے. ایز صالح علیہ السلام سیڈ، صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، یو لو ناٹ گڈ کاؤنسلرز، تمہیں اچھی نصیحت پسند نہیں آتی. یہ ان کا دکھ بھرا مطلب جملہ تھا. دا میڈینائٹس ور رفر پیپل، لیکن یہ لوگ ایک دم جنگلی قسم کے لوگ تھے، ان کے اندر انہیں ایسی کوئی بہت ہی تہذیب اور ان کی یہ سب نہیں تھی. اینڈ دیئر مائنڈز ور لیس ریسیپٹیو آف آرگیومنٹ اور فیتھ، اور ان کے دماغ کے اندر یعنی نہ تو کوئی بھی بحث ہو رہی ہے یا کوئی حجت کر کے سمجھایا جا رہا ہے، ایمان بتایا جا رہا ہے، وہ ان کے دماغ میں گھستا نہیں تھا. ایز شعیب علیہ السلام سیڈ، کیونکہ شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، they were a people who refused to believe، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ایمان لانے کے لیے انکار کر دیا. تو اب ہے نیکسٹ آیت 92، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یعنی دو بار اس میں آیا کہ الذین کذبوا شعیبا، یہ دو بار آیا. تو وہ لوگ الذین، دوز ہو ریجیکٹڈ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیبا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ان گھروں کے اندر وہ کبھی پھلے پھولے ہی نہیں تھے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ریجیکٹ کیا، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ خاسرین، یعنی پورے روئنڈ، برباد. تو جو گھر انہوں نے بنائے تھے اپنے یا جس طرح سے وہ تھے، تو اب سوچو کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے ان گھروں میں ان کو کبھی خوشحالی ملی ہی نہیں، اور پھر وہ تباہ اور برباد بھی ہو گئے. The men who rejected Shoaib alayhi salam became as if they had never been in the homes where they had flourished. The men who rejected Shoaib alayhi salam, it was they who were ruined. Ayat number 93. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِي لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. فتولّا تو وہ پلٹ کے چلے گئے، یعنی فتولّا یعنی مڑ کے چلے جانا. فتولّا عنہم ان لوگوں سے. وقال اور انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالات ربی، یقیناً میں نے پہنچا دیا تم سب کو میرے رب کا پیغام. رسالہ میرے رب کا پیغام میں نے پہنچا دیا تمہیں. وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہیں بڑی اچھی کاؤنسل بھی کی، تم سے اچھی نصیحت بھی کی تمہیں. فَكَيْفَ أَسَاءَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. تو پھر کیسے ہوگا کہ مطلب کہ میں جو ہوں اپنی قوم کے لیے دکھی ہوں، روؤں یا دکھ مناؤں ان کا جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، کفر کیا. کیسے میں ان کے اوپر دکھ مناؤں. So Shoaib left them saying, O my people, I did indeed convey to you the messages for which I was sent by my Lord. I gave you good counsel, but how shall I lament over a people who refuse to believe?